اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ اور تشریح ہم کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 8، 9 اور 10 کا ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ آیت نمبر 8 نکالیں آپ۔ وَمِن اور سے، الناسی لوگ، من جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیومی اور دن پر، آخری قیامت، وما اور نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ میں یقولو اور کچھ لوگ ہیں جو یقولو کہتے ہیں، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ، والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وما اور ما جو نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون سمجھتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے۔ فی میں قلوبہم ان کے دل، مرضٌ بیماری، فزادہم سو بڑھا دی ان کی، اللہ تعالیٰ، مرضاً بیماری، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک، بما کیونکہ، کانوا وہ بولتے تھے، یکذبون جھوٹ۔ فی قلوبہم مرض اور ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا سو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں ترجمہ با محاورہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا اور دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسہم حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا پس بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، وَلَهُمْ عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ 3 آیات کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ پہلے بھی بار بار میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا شک و شبہ سے بالا تر ہونا بیان کرنے کے بعد
20 آیتوں میں اس کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اول 5 آیتوں میں ماننے والوں کا تذکرہ متقین کے عنوان سے ہے، پھر 2 آیتوں میں ایسے نہ ماننے والوں کا ذکر ہے جو کھلے طور پر قرآن کا انکار کرتے تھے، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب جو آیات آ رہی ہیں، ان 13 آیتوں میں ایسے منکرین کا ذکر ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مومن و مسلمان کہتے تھے مگر حقیقت میں مومن نہ تھے۔ ان لوگوں کا نام قرآن میں منافقین رکھا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مخالفت اسلام میں کافر آگے آگے تھے۔ کافرین نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آبائی وطن مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13 سال مکہ مکرمہ میں بڑی آزمائشوں میں گزارے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر گئے تو مدینہ میں ایک اور سخت مخالفین کے گروہ سے واسطہ پڑا جو منافقین کہلائے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اہل مدینہ اس شخص کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر میثاق مدینہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جھگڑوں کا آخری فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میثاق مدینہ کی روح سے تمام قبائل نے اپنا سربراہ جب تسلیم کر لیا تو عبداللہ بن ابی جو کہ بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ اسلام کا سخت ترین دشمن بن گیا۔ بظاہر یہ مسلمان ہو گیا لیکن در پردہ اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا اسلام کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا۔ تو اب ان 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے، اور یہ منافقین کا گروہ جو ہے یہ کھلے کافروں سے بھی زیادہ مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث جو ہے وہ بنا۔ تو اب ہم اس آیت منافقین کا ذکر کرنے سے پہلے ہم منافقت کا مطلب دیکھتے ہیں کہ منافقت کا مطلب کیا ہے۔ تو نفاق جو ہے یہ نافق ان سے نکلا ہے جس کے معنی ایسی سرنگ کے ہیں جس کے 2 منہ ہوں، 2 راستے ہوں، یعنی ایک داخل ہونے کا اور دوسرا باہر نکلنے کا۔ تو یہ منافقین جو ہیں یہ ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتے اور دوسرے راستے سے نکل جاتے تھے، اس لیے ان کو منافق کہا گیا۔ اور منافقت کا یہ مطلب ہے کہ ایک شخص زبان سے تو اسلام کا اقرار کرے لیکن دل میں اسے برا سمجھے اور نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے، تو ایسے شخص کو بھی منافق کہتے ہیں۔ منافقین مسلمانوں کی مجلس میں شریک ہوتے اور مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے، لیکن کفار اور یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے، اسلامی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت تنقید کرتے۔ اگرچہ منافقین بھی کافروں میں شامل ہوتے ہیں مگر اپنے کفر و شرک پر مکر و فریب کا پردہ ڈالتے ہیں۔ نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نیکی کا اظہار کرتا ہے اور شر کو اندر ہی اندر چھپائے رکھتا ہے۔ یہ تعریف تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ کی ہے منافقت کی۔ تو منافق جو ہیں ان کی 2 اقسام ہیں منافقین کی۔ نمبر 1 اعتقادی منافق، نمبر 2 عملی منافق۔ اعتقادی منافق جس میں ایمان سرے سے ہی نہیں ہوتا، یہ لوگ منہ سے تو اسلام کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے مخالف ہوتے ہیں، یہ اعتقادی منافق ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے عملی منافق۔
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے صداقت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہوتے۔ اس میں ایمان کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ انسان گناہوں پر اصرار کرتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے منافقین ہیں، پہلے نمبر پر اعتقادی منافقین، دوسرے پر عملی منافقین۔ آگے ان دونوں منافقین کی، اعتقادی اور عملی منافقین کی مثالیں بھی آ رہی ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو پھر مزید اس کی وضاحت جو ہے وہ ہو جائے گی کہ اعتقادی منافق کون ہیں اور عملی کون ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین جو ہیں ان کی نشانیاں یا ان کی علامات کیا ہیں۔ متقین کی بھی ہم نے نشانیاں، ان کی صفات پڑھی، پھر ان کا انجام پڑھا۔ کافروں کی کیا خصوصیات تھیں وہ ہم نے پڑھی اور پھر ہم نے ان کا انجام پڑھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین جو ہیں ان میں کیا علامات پائی جاتی ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ تو آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، اور وہ ایمان والے نہیں۔ ایمان کے منکر ہونا منافقین کی یہ پہلی نشانی ہے۔ منافقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اگرچہ وہ زبان سے تو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا اس بات کا انکشاف فرما دیا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ ایمان والے ہی نہیں، وہ محض دنیاوی فائدہ کی خاطر یہ دعویٰ کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے دعویٰ ایمانی میں دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ منافقون میں فرمایا کہ یہ لوگ نہ صرف اللہ، آخرت بلکہ رسالت کے بارے میں بھی منافقت سے کام لیتے ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ اے اللہ کے رسول، جب منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے۔ جو دعویٰ یہ زبانی کر رہے ہیں وہ دعویٰ ان کا غلط۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ وہ ایمان والے نہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ تو منافقین کی اس آیت میں جو دوسری نشانی بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ دوسری نشانی منافقین کی کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی دھوکہ دینا۔ تو منافقین کی یہ دوسری علامت اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینا ہے، یعنی یہ لوگ ایمان کے غلط دعوے اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے کرتے ہیں۔ منافق اپنے رویے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حامی و مددگار ہیں، لیکن ان کے دل مسلمانوں کے خلاف حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ اپنی اس منافقانہ چال سے اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کو دھوکے میں مبتلا رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، وہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ انسانوں کو تو کچھ عرصہ کے لیے دھوکے میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں رکھنا
بالکل ناممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکے میں رکھیں۔ یہ لوگ اس بات کا اندازہ بھی نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ظاہر اور مخفی شے کا علم رکھتا ہے۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ان کی چال بازی کو ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، تو یہ بیوقوف اپنے سوا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر دھوکہ و فریب سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وحی الہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین بھی ہر دھوکہ و فریب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچتا۔ البتہ ان کے دھوکہ اور فریب کا وبال دنیا و آخرت میں خود انہی پر پڑتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور جو ہے وہ نہیں۔ پھر آیت نمبر 10 میں منافقین کی تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیماری بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دل کا مریض ہونا منافقین کی تیسری نشانی، دراصل منافقین کی ان کارستانیوں کا سبب ان کے دلوں کا مرض ہوتا ہے۔ ان کا یہ گھناؤنا کردار ان کے دلوں کے کھوٹ کی غمازی کر رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم درست، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، آگاہ رہو کہ وہ دل ہے۔ تو منافقین جو ہیں ان کے دل کے اندر چونکہ نفاق کی بیماری ہے، ان کے دل جو ہیں وہ منافقت کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو اس تیسری آیت میں منافقین کے بارے میں جو ان کی نشانی بیان ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، جس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہوں، اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے، جس کا آخری نتیجہ روحانی موت و ہلاکت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض اخلاق انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض قرار دیا گیا، جو روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، یہ خود روح انسانی کے لیے سب سے بڑا مرض اور شرافت انسانی کے لیے بدترین داغ ہے۔ دوسرے، دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی بھی جرت نہ ہونا، یہ روح کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا اس بنا پر ہے کہ منافق کے دل میں ہمیشہ یہ دغدغہ رہتا ہے کہ کہیں میرا اصلی حال نہ کھل جائے۔
جو کچھ اس کے دل میں ہے ہر وقت وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کہیں میرے دل کا حال جو ہے وہ نہ کھل جائے۔ شب و روز اس کی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوگی، مگر وہ مسکین اپنے دل کی سوزش کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بھی بن جاتے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ترقی دینا ہے، اور ہر وقت اس کے مشاہدات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مرض بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اب اس مرض میں اضافہ جو ہے یہ ان کا جو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، یہ عذاب دنیا ہی میں مل گیا ان کو۔ یہ عذاب کہ ان کے مرض کا بڑھنا کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا، اور ترقی دیکھ کر ان کے دلوں میں حسد جو ہے وہ بڑھ رہا، اور اسلام کی ترقی کو دیکھ کر جلن محسوس کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مرض میں اسلام کو ترقی دے کر اور اضافہ کر دیا، مزید اضافہ کر دیا۔ مفسرین کرام نے اضافہ کی مندرجہ ذیل 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بعض تدبیروں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی حکمت عملی پر زیادہ اعتماد ہو جاتا ہے اور بالکل پکے منافق بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں کو کامیابیاں حاصل ہوتی جاتی ہیں، ان کے اندر حسد، کینہ اور بغض ایسی گندی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ نمبر 3، تیسری صورت یہ ہے کہ کلام الہی کی ہر آیت پر نازل ہونے کے ساتھ ان کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ان آیات کے ساتھ کفر کرتے، اس طرح ان کا کفر اور مرض بڑھتا گیا۔ اب یہ منافقین 3 آیات میں ہم نے ان کی یہ 3 نشانیاں جو ہیں وہ پڑھی، اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی تھی؟ اولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کس کا مقدر ہے؟ متقین کا۔ کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کا عذاب کافروں سے بھی بڑھ کر ہے کہ دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی سزا دردناک عذاب بیان کی ہے، ان کی سزا دائمی دوزخ ہے، اور وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یعنی منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں 2 رخی کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم 2 رخے یعنی منافق شخص کو سب سے بدترین حالت میں پاؤ گے۔ تو یہ ان کا انجام ہے منافقین کا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دردناک عذاب کیوں ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ وہ
جھوٹ بولتے تھے، یعنی جو کچھ بھی کہتے جھوٹ بولتے. تو یہ ان کی چوتھی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب بیان کرنے کے بعد چوتھی نشانی کیا فرمائی؟ دروغ گوئی ان کی چوتھی نشانی کہ جھوٹ بولتے ہیں. منافقوں کی ایک علامت یہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ منافق ہمیشہ جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں منافق کی 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے. تو وہ 4 نشانیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بیان فرمائیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. تو یہ 4 نشانیاں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. اور ان میں سے ایک نشانی منافق کی کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو جھوٹ جو ہے یہ منافقین کی گھٹی میں پڑا ہوتا ہے. ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ قرآن کریم نے کیا بتائی؟ یہی بتائی کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جو آیت کا یہ جو حصہ ہم نے پڑھا کہ منافقین کی ایک نشانی کیا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اس آیت سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی حال میں جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ دروغ گوئی جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس میں منافقت کی یہ نشانی پائی جائے گی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ بولنے کی مذمت فرمائی گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی بات کرو تو صاف اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صاف اور سیدھی بات کرو. تو جھوٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ اتنی بلندی سے دوزخ میں گرے گا جتنا فاصلہ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت جو ہے وہ دیتا ہوں. تو زبان سے اچھی بات کرنی چاہیے، کسی بھی حال میں جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا کہ منافقین کو جو عذاب دیا جائے گا اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ جیسی اور حسد، کینہ، بغض جیسی تمام بیماریوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فضائل اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.